کیا آپ جانتے ہیں؟ ایک عید ایسی بھی آئی تھی جب جنت سے جوڑا اترا تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، امید کرتی ہوں آپ سب اللہ کی حفاظت میں ہوں گے۔ آج میں آپ کے سامنے ایک ایسی دل کو چھو لینے والی کہانی لے کر آئی ہوں جو ایمان کو تازہ کر دے گی اور یقین کو مضبوط کر دے گی۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کی عید، ایک دل کو چھو لینے والی روحانی کہانی۔ مدینے کی فضا میں عید کا چاند نظر آ چکا تھا۔ ہر طرف خوشی کی لہر دوڑ رہی تھی۔ بچے اپنے اپنے گھروں میں نئے کپڑوں کی باتیں کر رہے تھے، مگر ایک چھوٹا سا گھر تھا جو سادگی اور نور سے بھرا ہوا تھا۔ وہی گھر جہاں سرور کونین رحمت للعالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا رہتی تھی۔ اس گھر میں دنیا کی دولت نہیں تھی، مگر صبر، شکر اور اللہ پر یقین کی دولت کوٹ کوٹ کر بھری تھی۔ عید سے ایک دن پہلے ننھے ننھے قدموں کی آہٹ آئی۔ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اپنی والدہ کے پاس آئے۔ حسن نے معصومیت سے کہا، امی جان، سب بچے نئے کپڑے پہنیں گے نا؟ کیا ہمیں بھی عید پر نئے کپڑے ملیں گے؟ حسین نے بھی اپنی بڑی بڑی آنکھوں سے دیکھا اور بولا، امی، ہمیں بھی اچھا سا جوڑا چاہیے، جیسے سب کے پاس ہوتا ہے۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کا دل تو ماں کا دل تھا۔ اولاد کی تمنا سن کر آنکھیں نم ہو گئیں۔ گھر میں کچھ بھی نہ تھا، کئی دن چولہا بھی نہیں جلتا تھا، مگر کبھی شکایت کا ایک لفظ زبان پر نہ آیا۔ اے اللہ، جیسے تو نے اپنے نیک بندوں کی مدد فرمائی، ویسے ہی ہماری بھی پریشانیاں آسان فرما۔ ہمیں صبر، شکر اور سچا توکل عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ اسی وقت دروازے سے ان کے شوہر شیر خدا حضرت علی رضی اللہ عنہ داخل ہوئے۔ انہوں نے بچوں کی بات سنی، دل میں ہلچل ہوئی، مگر چہرے پر صبر تھا۔ انہوں نے نرمی سے فرمایا، اے میرے بچوں، اگر آج ہمارے پاس نہیں ہے تو کیا ہوا؟ ہمارا رب بہت بڑا ہے۔ رات گہری ہو گئی، بچے سو گئے، مگر بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ وہ اٹھیں، وضو کیا، جانماز بچھائی اور 2 رکعت نفل نماز ادا کی۔ سجدے میں جا کر رو پڑی، یا اللہ، تو جانتا ہے کہ تیری اس بندی کے پاس کچھ نہیں، مگر میرے بچوں کا دل نہ ٹوٹے۔ اے مالک کائنات، تو ہی کوئی سبب پیدا فرما۔ دعا کے بعد دل کو سکون ملا۔ یقین تھا کہ اللہ اپنے بندوں کو مایوس نہیں کرتا۔ ادھر اسی رات نور کا ایک عجب منظر تھا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جنت سے ایک فرشتہ اترا۔ اس کے ہاتھوں میں 2 نورانی جوڑے تھے، ایک ہرا اور ایک لال۔ صبح کی روشنی پھیلی ہی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا نے دروازہ کھولا۔ سامنے ایک اجنبی کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں خوبصورت کپڑوں کے 2 جوڑے تھے۔ اس نے ادب سے کہا، یہ اللہ کی طرف سے امانت ہے، حسن اور حسین کے لیے۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا حیران رہ گئیں۔ دل گواہی دے رہا تھا، یہ میرے رب کی رحمت ہے۔ جب حسن اور حسین جاگے تو ان کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ ایک جوڑا ہرا تھا جو صبر، امن اور جنت کی ہریالی کی نشانی تھا۔ دوسرا لال تھا جو قربانی اور شہادت کی طرف اشارہ کرتا تھا۔ بی بی فاطمہ نے بچوں کو سینے سے لگایا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی آنکھیں بھی نم تھیں۔ اسی وقت سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ جب انہوں نے اپنے نواسوں کو وہ جوڑے پہنے دیکھا تو ان کے مبارک چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ میرے جگر کے ٹکڑے ہیں۔ اے اللہ، میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما۔ گھر میں عید کی رونق تھی، مگر وہ رونق دنیا کی نہیں، یقین اور توکل کی تھی۔ ہرا جوڑا حسن رضی اللہ عنہ نے پہنا، جو امن اور صبر کے امام بنے۔ لال جوڑا حسین رضی اللہ عنہ نے پہنا، جو کربلا میں شہادت کی مثال بنے۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کی دعا قبول ہوئی۔ یہ صرف کپڑے نہیں تھے، یہ جنت کی خوشبو تھی جو اس چھوٹے سے گھر میں اتر آئی تھی۔ کہانی سے سبق: جب بندہ سچے دل سے سجدے میں گر کر دعا کرتا ہے
तो अल्लाह आसमानों के दरवाजे खोल देता है। सब्र करने वालों को वो ऐसी जगह से देता है जहाँ से गुमान भी नहीं होता। ईद सिर्फ नए कपड़ों का नाम नहीं, ईद तो उस यकीन का नाम है जो बीबी फातिमा के दिल में था। ईद उस सब्र का नाम है जो हज़रत अली के चेहरे पर था। ईद उस मासूम मुस्कुराहट का नाम है जो हसन और हुसैन के होठों पर थी।